اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچھے ہوں گے، امید کرتی ہوں اللہ کی ذات سے، اور ہم بھی اچھے ہیں۔ دیکھیں ہمارا سبق ہو چکا ہے، یہ پارہ ہے ہمارا 6 لائب اللہ اور سورہ مائدہ۔ رکو ہو چکے ہیں ہمارے 5 7 اور آیت ہو گئی 50 سورہ مائدہ کی، اور 50 سے ہم پڑھیں گے آگے، اور رکو 8 تک پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ 8 رکو 7 سے 8 تک۔ یہاں پہ دیکھیں کھڑا زبر ہے اور مد بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس والی میں شد ہے، اسے گنہ کر کے پڑھیں گے، اور ہا لگے گا سیدھا جا کے لام میں، یہ دونوں الف چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ زالیہ عزیزی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ حروف مدہ میں سے ہے، کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے، یہ بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہ حرکات ہے جلدی پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ بھی الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے۔ 3 چیز حروف مدہ ہوتی ہے، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی زال سیدھا لام میں لگے گا جا کے، یہ واو اور دونوں الف چھوڑ دیں گے۔ اور یہ سواد ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا، الف لام یہ چھوڑ دیں گے، نون میں شد ہے، گنہ کر کے پڑھیں گے، اور را پہ کھڑا زبر بھی ہے اور مد بھی ہے، اور را کے اوپر ہے، اور یا پڑھا نہیں جائے گا اس لیے الف لگایا جائے گا۔ اب اسی قاعدے میں یہ الف ہے تو یہ مد منفصل ہے، 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اور اس میں کیا ہے؟ حمزہ ہے، تو اس مد کو کہتے ہیں مد متصل، اور یہ 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہ الف اور حمزہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ الف آ رہا ہے تو 3 الف کے برابر، حمزہ آ رہا ہے تو 4 کے برابر۔ یہ ہے وقف لازم، یعنی میم جو ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ علامت ہے وقف کی۔ یہ دیکھیں ادھر ہے وقف لازم، ٹھیک ہے نا؟ یہاں ٹھہرنا بھی ہے اور سانس بھی توڑنا ہے۔ چلے آگے اور آپ بتائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، حمزہ میں جھٹکا ہوتا ہے، بعضهم اولیاء بعض۔ اگر اسے آیت نہیں کریں گے تو یہ ادغام واو ہوگا، بعض ومن یتولہم، یہ بھی ادغام یا ہے، نون ساکن کے بعد یا پہ شد ہے تو یہ ادغام یا ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا۔ آگے ومن یتولہم منکم، یہ میم ساکن کے بعد اگر میم آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اخفاء شفی، ٹھیک ہے نا؟ اس کو غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم ساکن کے بعد میم کو میم سے بدل کے آئے تو میم کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ غنہ ہوگا، یہ بھی غنہ ہے، یہ غنہ ہے۔ یتولہم منکم فإنہ منہم، یہ اظہار کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد کیا رہا ہے نا، یہ حرف علقی میں سے ہے تو یہ یہاں اظہار ہوگا، جیسے لکھا ویسے ہی پڑھیں گے، غنہ اخفا کچھ نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ٹھیک ہے؟ آگے فَتَرَى الَّذِينَ، را پر ہوئے گی، یا اور الف نہیں پڑھ جائیں گے، را زبر کے ساتھ ہوتی ہے، پیش کے ساتھ پر پڑھ جاتی ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، دیکھیں میم ساکن میں میم ہے تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ ادغام واو یا ہے۔ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ، مد بھی ہے، کھڑا زبر بھی ہے، یا بالکل نہیں پڑھیں گے۔ أَن يُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، آیت نہیں کریں گے تو یہ ادغام ہوگا، اخفا ہوگا، سوری، یہ الف کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا، دائرہ را پر ہے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ، اللہ کا لام جب بھی زبر اور پیش کے ساتھ ہوتا ہے پر ہوتا ہے، پر کے معنی ہوتے ہیں منہ بھر کے پڑھنا۔
فعسى اللہ ان یأتیہ، یہ حمزہ ہے چھوٹا سا، یہ نا جزم کی طرح حمزہ ہے، یہ نون ہجے میں لگے گا، رما میں بالکل نہیں پڑھا جائے گا، الف نون یا زبر این، یا حمزہ زبر یأتیہ، بالفتح او امر من عندی، یہ اخفا ہے، نون ساکن بعد دال آ رہا ہے اور یہ اظہار کا قاعدہ ہے کہ عین آ رہا ہے، تو جیسا پڑھا لکھا ویسے ہی پڑھیں گے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا سَوُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ اخفا ہے، یہ مد منفصل ہے، تین الف کے برابر کھینچیں گے، فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، دیکھیں یہ بھی مد منفصل ہی ہے، یہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم کو بالکل نہیں کھینچیں گے، آمانو نہیں ہے، آمنوا ہؤلاء، یہ چار الف کے برابر کھینچیں گے اور یہ حمزہ لگے گا لام میں، الف چھوڑ دیں گے اور قاف میں قلقلہ، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت، تت نہیں پڑھیں گے، یہ توئیں ہیں، یہ توا ہے، توئیں پر ہوتا ہے، تا باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، دونوں اخفا ہیں، نون ساکن بعد کاف، نون ساکن بعد دال، فسوف يأتي الله، ابھی دیکھیں یہ حمزہ ہے اور یہ تا پڑھا جائے گا، یا اور الف نہیں پڑھا جائے گا، اور تا کہاں لگے گا جا کے اللہ کے نام میں، اور یہ زیر سے ہے تو باریک پڑھیں گے جیسا لکھا ہے ویسا ہی، یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کا لام زیر سے باریک ہے، پر نہیں پڑھیں گے، اگر اسے پر پڑھ دیا باللہ تو گناہگار ہوں گے، ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ، راپر ہے زبر کے ساتھ ہے، ورسولہ، اس سین کو کھینچ کے پڑھنا ہے تھوڑا سا کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہ ہوتا ہے، ورسولہ والذین، دیکھیں اسے والذین نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، والذین پڑھیں گے دال باریک، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، صلاۃ نہیں ہے، صلاۃ، واو بھی نہیں پڑھا جائے گا، الف لام نہیں پڑھے جائیں گے، یہ حمزہ ہے، حمزہ میں جھٹکا ہوتا ہے، زا سخت ہوتا ہے، الف لام چھوڑ دیں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وَمَن یہ کیا ہے، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، یا پہ شد ہے تو یا میں غنہ ہوگا، یہ ادغام ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا لام زبر کے ساتھ ہے، پر پڑھیں گے، نون میں شد ہے، وہ نہ کریں گے، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو قرآن شریف کو سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھیں، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والا بنائیں، آمین ثم آمین، کسی کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والا بنائیں، اللہ حافظ۔